أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی پکڑ قرآن کریم میں جگہ جگہ کی ہے، اور یہاں پہ جو آج ہم آیات مبارکہ پڑھنے لگے ہیں وہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اچھا، میں اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ بتانے لگا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو بعض نام نہاد مسلمان جو دعویٰ مسلمانی کا کرتے ہیں اور کام عین کفار کے مطابق کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارو، تو کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے، جو اسلامک پرسنالٹی میں کوئی مقام رکھتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال لیتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یا کوئی اور صحابی رسول ہیں، یا کوئی محدث ہیں، یا کوئی تابعی ہیں، کوئی تبع تابعی ہیں، کوئی امام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی ذات وہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ذات ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس سے معاونت اور عون اور استعانت طلب نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ، مشرکین جو لوگ ہوتے ہیں من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یضرہم، نہ وہ انہیں تکلیف دے سکتا ہے، ولا ینفعہم، اور نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور ایک مسلمان کا یقین بھی یہی ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی طاقت مل جائے، مجھے نفع دینا چاہے اور مالک مجھے نقصان دینا چاہے تو مجھے کوئی نفع دے سکتا، اور ساری دنیا کی طاقت مل جائے، اگر مالک مجھے نفع دینا چاہتا ہے، وہ کہے نہیں اس بندے کو جو ہے نا نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر کیا ہے کہ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، نماز کے بعد کے اذکار میں بھی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ما لا یضرہم ولا ینفع، دنیا کی کوئی طاقت، جن و انس نقصان نہیں دے سکتے اور نہ نفع دے سکتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی تو شرک تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے ایڈریس کیا ہے کہ بھائی جن کی تم عبادت کرتے ہو بے شک وہ بت ہے۔ اچھا، اب بات پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ چوری کریں تو چوری ہے، میں چوری کروں تو چوری نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ چوری تو چوری ہے نا، جو مرضی کرے۔ اب کہتے ہیں نہیں مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، ہم کہاں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو بزرگوں کی کرتے ہیں۔ یہ کم علمی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ جن وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ بت بھی، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جیسے سورۃ نوح کے اندر چیپٹر نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ یغوق، یغوث، نصر وغیرہ کا ذکر کیا نا، جناب نوح علیہ السلام کے دور کے جو حساب کتاب تھا ان کے بعد کا، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس میں یہی بات ہے کہ بھائی یہ جن کے تم نے بت بنائے تھے نا، یہ اصل میں نیک لوگ تھے۔ آپ کو جناب ابراہیم کا بت نہیں تھا، بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، جو انہوں نے بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا، تو یہ اصل میں نیک لوگ تھے۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کو بتوں کی صورت میں عبادت شروع کر دی، اور ہم نے نیک لوگوں کی قبروں کی صورت میں شروع کر دی۔ تو انہوں نے چوری کی وہ چوری ہے، ہم نے جو چوری کی وہ چوری نہیں ہے، انہوں نے جو کیا وہ شرک ہے اور ہم نے جو کیا وہ شرک نہیں ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کہ بھائی یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے نہیں۔ یہ عالم ہی الگ ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم ارواح ہے، نہ ان کو ہماری خبر ہے نہ ہمیں ان کی خبر ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ ان کو بتلا دے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح کی کچھ خبروں کو بتلایا ہے کہ شہید کی جو روح ہے وہ کہاں ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی کہاں ہوتی ہے، برے لوگوں کی کیا ہوتی ہے، وہ علیین اور سجین کا سارا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ان کو بتانا چاہے بتا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کن کی بتائی جا رہی ہیں؟ مشرکین مکہ کی. آپ نے ذرا کمپیریزن کرنا ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں، ٹھیک ہے، ہم مسلمان بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ شرک کی ایسی دلدل میں گھسے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے مشرکین عرب، وَيَقُولُونَ وہ کہتے تھے ہَؤُلَاءِ، اور بھائی ہم ان کی عبادت کب کر رہے ہیں؟ نہیں کہتے آج مسلمان. تمہیں کس نے کہا ہم نے جا کے فلاں بابے کی عبادت کی ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہم نے فلاں دربار میں جا کے یہ کام کیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہم نے فلاں پیر کو رب مان لیا ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو عبداللہ بن سلام نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ لوگوں نے تو یہود و نصارہ نے اپنے جو پیر مولوی ہیں ان کو تو رب بنا لیا ہے. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہمارے رب تھے. میں ان کی حلال حرام جو کرتے تھے تم کہتے تھے اوکے ہے، ہاں جی اوکے، مطلب وہ کہتے تھے حلال ہے تو تم کہتے ہیں حلال، حرام حرام. تو پھر بھئی یہ جو اللہ کی کوالٹی حلال و حرام کی وہ تم نے کسی بندے کو دی تو گویا تم نے اس کو رب بنایا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء، یہ جو لوگ تھے نا مشرکین، یہ کہتے تھے بھائی یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو بت ہیں ان کی ہم عبادت کب کرتے ہیں؟ شفعاؤنا عند اللہ، یہ سارے اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اور بھئی اللہ کی ذات کسی ذات کی پابند نہیں ہے. سفارش اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کے اندر یہ جرت اور طاقت ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اسے سفارش کر ڈالے کہ فلاں بندے کو معاف کر دو؟ اللہ پابند ہے کسی بندے کا؟ نہیں. سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جس کو اللہ اجازت دے گا وہ جو سفارش کرے گا وہ بھی عین اعتدال اور عین میزان کے اور عین انصاف کے مطابق سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش کر ڈالے کہ جو کبھی کسی نے جس نے دین کے ساتھ اس کا ریلیشن ہی نہیں رہا. تو آگے فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، بھائی یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. قل ان سے کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، جیسے ہم بتاتے ہیں کوئی بڑا بندہ ہو چھوٹے کو کہہ رہا ہے تو میں نے دس رہا ہے، تو مجھے بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ بھی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ کہاں سفارشی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ تم مجھے اللہ تعالیٰ کو متنبع کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جی سفارش ہوگی ان کی. ان کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. کسی بندے کو پتا کسی نے کہاں جانا ہے. بعض اوقات دیکھنے میں انسان نیک لگتا ہے لیکن اس کا معاملہ بد ہو جاتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے. بعض اوقات بد ہوتا ہے اس کا دیکھنے میں بد معاملہ لگتا ہے لیکن کوئی ایسی نیکی اللہ کو پسند آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اور مقام دے دیتا ہے. تو یہ تو معاملات اللہ کی رحم و کرم پہ ہیں. فرمایا اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، تم ایسے رب کو تم متنبع کرتے ہو، بتاتے ہو جو اللہ مطلب آسمان و زمین کا مالک ہے. اس کو نہیں پتا کہ آسمان و زمین میں کیا ہو رہا ہے، سارا پتا ہے اسے. یہ تم ایسی حقیقت تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو. فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس چیز سے پاک ہے، اللہ اس چیز سے بلند ہے جس چیز میں لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اس کو اٹھایا اللہ کے برابر کر دیا، اس کو اٹھایا مذاق سمجھیے. شرک اور توحید کا کوئی فرق ہی نہیں رہنے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان الناس، دوسری آیت مبارک ہے آیت نمبر 19، وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امت واحدہ، مگر ایک امت تھے، فاختلفوا، پس ان میں اختلاف ہو گیا. یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ شروع میں صرف ایک امت تھی، وہ تھی امت توحید، وہ تھی اسلام تھا. اس کے بعد فاختلفوا، اختلاف بڑھتا گیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں اسلام نے کہیں پہ بھی نہ جگہوں کے لحاظ سے تقسیم کی ہے اور نہ قوموں کے لحاظ سے تقسیم کی ہے. یعنی اسلام نیشنلزم کو نہیں مانتا کہ یار یہ قوم فلاں قوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ قوم فلاں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اسلام کو کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ گورا ہے یا یہ کالا ہے، یہ عرب ہے یہ عجم ہے. اللہ کا خطبہ یہی تھا نا
الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر. کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کو الا بالتقوی. اسلام میں ہے کہ بھائی ایمان ہے کافی ہے، یہ بھائی ہے آپ کا، المسلم اخو المسلم کے تحت. اور یہی اسلام کی مضبوطی اور اتحاد ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، اور اسی کی طرف علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بہت سے اشعار میں اشارہ کی ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، تم بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مطلب یہ جو اتحاد مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، یہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ بلوچی ہے، وہ فلاں ہے، وہ بنگالی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ اس لیے الگ ہے، یہ فلاں بنگالی ہے اور یہ پاکستانی اردو بولتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں یکجانیت ہے، اسلام میں اتحاد ہے، اتفاق ہے. اور یہاں پہ بھی یہی چیز کا درس ہے کہ بھائی شروع سے امت ایک امت تھی، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم. آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی ہے نا تو اس کے کچھ قوانین بنائے ہیں. ایک قانون یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کا ایک گھر ہے، گھر سمجھ لیں آپ اس کو، دار الامتحان سمجھ لیں آپ اسے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا کہ اس نے غلطی کی پکڑ لو فوراً اور ہلاک کر دو، ایسا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہے قیامت کے دن کے اوپر. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اختلاف کرتے ہیں اور جس طریقے سے یہ شرک کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ کا وہ فیصلہ، اللہ کا وہ کلمہ نہ ہوتا جو اللہ نے اس نظام دنیا کو بناتے وقت کیا تھا کہ یہ اس طرح قانون چلے گا کہ اس کا عذاب سزا جو ساری جو چیزیں ہوگی وہ عالم محشر میں قائم ہوگا، تو لقضی بینہم، تو ان کا معاملہ تباہ کر تمام کر دیا جاتا. یعنی جو جہاں غلطی کرتا اس کو پکڑ کے فرمایا فیما فی اختلفون، جس چیز میں اختلاف کرتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ٹھیک کر لیتا. تو دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وما علینا